یہ بتائیے آپ نے گریٹر اسرائیل کا بھی ذکر کیا ہے, تو یو تھنک کہ اب یہ کیا اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے ہدف کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے, جیسے لیبیا, شام, عراق, اردن کے بعد ایران کی باری ہم کنسیڈر کریں, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں اس کا کیا سٹرکچر ہوگا؟ جی دیکھیں 1984 میں ایک فیمس اسرائیلی ڈپلومیٹ, ایک فورن پالیسی انفلوئنسر گزرے جس کا نام اوڈیڈ یینون ہے. تو 1984 میں اس نے اپنا یینون پلان دیا جس کو پھر اسرائیل نے اپنی فارمل آفیشیل فورن پالیسی کا حصہ بنایا. اس یینون پلان میں 84 میں اس نے لکھا تھا کہ ہمارا جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیریا کو ہیڈ لیس کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایران کے اندر یا تو رجیم چینج لے کے آنی ہے یا ایران کو ہم نے ہیڈ لیس کر دینا. 1984 میں اس نے لکھا تھا. سیکوینس آف ایونٹس بھی ایسے تھے کہ پہلے ہم نے سیریا کو ٹارگٹ کرنا ہے, لیبیا کو ٹارگٹ کرنا ہے, عراق کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایران کی طرف جانا ہے. آپ بالکل اس کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے اپنی فائنل سٹیجز پہ ہے. اسرائیل کی خواہش ہے, یہ قائد اعظم نے کہا تھا, اٹس اے ڈیگر, اسرائیل از اے ڈیگر ان دی ہارٹس آف مسلم, مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ مسلمانوں کے دل میں خنجر کی طرح ایکٹ کرے, اور پوری مسلم دنیا کو ڈسمینٹل کرنے کا ان کا پلان ہے. ان کا جو لارجر پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے مسلمان ملکوں میں انتشار, انارکی, کیوس پیدا کرنا ہے, سیکٹیرین لائنز کے اوپر ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے, ایتھنک لائنز پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے, ان کو کمزور کر دینا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے فزیکلی بھی ان کے اوپر قبضہ کر لینا ہے. یہ اسرائیل کا پلان ہے. اسی پلان کی فائنل سٹیج پہ انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا, ایران کو ہیڈ لیس کرنے کی کوشش ہے, ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش ہے, اپنی مرضی کا پپٹ انسٹال کرنے کی کوشش ہے. سو پلان ان کا یہی ہے. لیکن میرا جو پرسنل انالیٹیکل اوپینین, اگر آپ مجھے تھیوریٹیکل اوپینین, پریکٹیکل اوپینین اگر آپ مانگے گی, تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کو اچیو کر سکتا ہے. اور مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا اسی طرح جس طرح گریٹر انڈیا کبھی بھی اپنا یہ خواب پورا نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہ اکھنڈ بھارت بن سکتا ہے, نہ گریٹر اسرائیل بن سکتا ہے. کیونکہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ ریٹیلیٹ, جو دنیا کے بدلتے حالات ہیں, بدلتے سرکمسٹانسز, ابھی بھی آپ نے دیکھا اسرائیل ایران والے معاملے پہ بھی بیک فٹ پہ ہے. اسرائیل بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. اسرائیل کی ویکنسز پوری دنیا کو پتہ چلی ہیں. اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری اسرائیل کا پولیٹیکل ٹرموائل ہے. بالکل جی, اور اسرائیل کی 92% پاپولیشن اربن سینٹرز میں رہتی ہے. آپ نے دیکھا جب مسل سٹرائک ہوئے ہیں تو کیا کیوس پورے اسرائیل میں مچا. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ جو اسرائیل کا ہے, جو لٹرلی اسرائیل کو چلا رہا ہے, وہ بھی ریلکٹنٹ ہے اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے. سو ان کا پلان ہے, اس کے لیے تباہی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا بٹ احمد, اگر میں بات کروں عرب ورلڈ کی بات کروں, اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا, جس طرح تقسیم وہ چاہتا ہے, تو وہ تقسیم تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہے. اور جو یونٹی ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے وہ تو ابھی نہیں ہے نا. جس طرح جارڈن اب جس طرح سپورٹ کر رہا ہے اور اپنی اسپیس دی ہوئی ہے اسرائیل کو, اور فی الحال ایران کے حق میں بیانات چلے کچھ لوگ دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے علاوہ سعودیہ نے کھل کر ایران کی حمایت کا اعلان کیا, مگر بقیہ مسلم امہ میں فی الحال خاموشی ہے. کیا یہ خاموشی اسرائیلی جارحیت کی خاموش حمایت نہیں تصور کیا جائے گا؟ جی, آپ بالکل ابھی جو سرفس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہی نظر آ رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کی آنکھیں دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے لیور کے ٹیسٹ کرائیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ آنکھوں کا تو لیور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کیونکہ اس کی فیلڈ ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے. اسی طرح مسلم ورلڈ کے اندر ابھی شاید آپ کو اپیرنٹلی کچھ نظر نہیں آ رہا, سامنے نہیں آ رہا, آفیشلی کچھ نہیں آ رہا, لیکن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے, جو کہ مسلم امت کے اوپر انہوں نے بہت, ان کا ایک طرح سے مسلمانوں کی نبض پہ ہاتھ تھا, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترتیب میں امت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو یہ جو طوفان اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے, جو ویسٹ کی طرف سے مسلمانوں کو آ رہا ہے, مسلمانوں کو بالکل انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. اب مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی عرب ورلڈ کے اندر, اسپیشلی گلف کنٹریز کے اندر ایک پینک ہے, کیونکہ ان کی سیکیورٹی گارنٹی امریکہ نے ان کی سیکیورٹی گارنٹی دی تھی, اور انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ایران کے اوپر حملہ کرنے سے روکنے میں ناکام رہا ہے. تو اب عرب کنٹریز بھی اپنے راستے دیکھ رہی ہیں, اب وہ بھی پینک میں, ان کو کسی قسم کا
کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران کے بعد پھر ان کی باری ہے, کیونکہ اب سب کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے, اس میں سعودی عرب کا بھی حصہ آئے گا, ایجپٹ کا بھی آئے گا, لیبیا کا بھی آئے گا. آنے والے چند مہینوں میں, ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان, یہ جو طوفان آیا ہے ویسٹ کی طرف سے, یعنی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, وہ یونٹی آپ کو مسلم امہ میں نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں. جی, اور کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا نا. اور یا تو پھر اکیلے ہو کے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں, یا پھر اکٹھے ہو جائیں. جس سپیڈ سے اسرائیل ایگریشن لے کے آ رہا ہے, جس سپیڈ سے وہ جینوسائیڈ کے فلڈ گیٹس کھول رہا ہے مڈل ایسٹ پہ, مسلمانوں کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اب اکٹھے ہو کے اس دشمن کا مقابلہ کریں. ٹھیک. احمد, ایک اور بات جو نیتن یاہو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرانی عوام کو رجیم چینج کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, کیا واقعی یہ جنگ صرف رجیم چینج بدلنے کے لیے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں؟ ایک تو گریٹر اسرائیل ہو گیا, دوسرا یہ رجیم چینج. جی دیکھیں, گریٹر اسرائیل ایک ان کا لارجر ایجنڈا ہے, اور جو ابھی انہوں نے آپریشن لانچ کیا ہے وہ بالکل پن پوائنٹ رجیم چینج کرنے کے لیے, اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس آپریشن کا نام بھی انہوں نے دا رائزنگ لائن رکھا تھا, اور جو لائن ہے وہ اس کے جھنڈے کا, رضا پہلوی کے جھنڈے کا ایمبلم ہے, جھنڈے کے اوپر وہ لائن بنا ہوا ہے. اور اسرائیلی آفیشلز بھی اپنے اکاؤنٹس میں بارہا یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ ہم رجیم چینج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے ہی اسرائیل نے یہ آپریشن لانچ کیا, آپ نے دیکھا جیروسلم پوسٹ اور یہ دا ٹائمز آف اسرائیل نے کس طریقے سے رضا پہلوی کی ٹویٹس کو, آرٹیکلز کو, اس کی سٹیٹمنٹس کو پبلش کیا, اور پورے ایران کے اندر پھر اس کو پرولیفریٹ کرنے کی کوشش کی, پوری دنیا میں اس کو پرولیفریٹ کرنے کی کوشش کی. پورا اسرائیلی سوشل میڈیا رضا پہلوی کے اکاؤنٹ کو پروموٹ کر رہا تھا. سو ان کا پلان یہی ہے رجیم چینج کرنے کا, اور وہ کیٹاگوریکلی پچھلے 3-4 سال سے اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور رجیم چینج کرنے کے لیے آپ نے دیکھا, انہوں نے پہلے ایران کے جو صدر تھے, پھر ایران کے فورن منسٹر تھے, جو ساری کی ساری باڈی تھی جس کو یہ کہتے ہیں اسلامسٹس ایران کے اندر, اس کو سب سے پہلے اس کو شہید کرنا شروع کیا. ان کے آرمی جنرلز کو, ان کے چیف آف آرمی سٹافز کو, ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈز کو, جو بندہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف کھڑا تھا, اس کو تو انہوں نے پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر ایریڈیکیٹ کیا, اس کو شہید کر دیا. پلان ان کا یہی تھا کہ انہوں نے اپنا ایک پپٹ لا کے ایران پہ بٹھانا ہے فار سم ٹائم, اور اس کے بعد انہوں نے ایران کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ان کا پلان ہے, یہ ایجنڈا ہے ان کا, اسی کے تحت انہوں نے یہ. بٹ بظاہر یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو موجودہ حکومت کو تو اپوزیشن سمیت عوام کی بھی سپورٹ نظر آ رہی ہے. بٹ لیٹس سپوز اگر رجیم بدل بھی جاتی ہے, اور ہم مان لیں کہ امریکہ اسرائیل موجودہ ایرانی حکومت گرانے اور شاہ ایران کے خاندان کو لانے میں کامیاب ہو گئے, تو اس سے وہ کیا مقاصد پورا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ان کی اپنی ایک بیس بن جائے گی ایران کے اندر, اور ان کا پپٹ اگر آ کے بیٹھے گا, کیونکہ ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پلان تو ان کا گریٹر اسرائیل کا ہی ہے, اور گریٹر اسرائیل تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایران کے اوپر قبضہ نہیں کرتے. اب ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے یا تو یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے اور ایران کے ساتھ جنگ کرتے, وہ یہ کر نہیں سک رہے. سیریا میں آپ نے دیکھا 50 سال انہوں نے انتظار کیا کہ سیریا کے اندر کیوس اور انارکی اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ ہیڈ لیس بن جائے, پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اب گولان ہائٹس کی طرف سے یہ آگے بڑھنا شروع ہوئے. ایران میں بھی ان کا جو پلان ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا پلان ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوگا. اسرائیلی جو مائنڈ سیٹ, جو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک ویک رجیم انسٹال کریں گے ایران کے اندر, اور پھر ہم ایران کے اندر کیوس اور انارکی بڑھتی چلی جائے گی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ایرانی آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں, آپس میں لڑیں, آپس میں خوریزی, قتل عام, کیوس, انارکی, بالکل جو سیرین ماڈل ہے وہ ریپلیکیٹ ہو, پھر ہم گراؤنڈ انویژن کریں.